آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، آپ کے حجرے اور آپ کی قبر کی فضیلت کے متعلق احادیث۔ علامہ ابن بطال لکھتے ہیں اس حدیث میں مذکور ہے، حضور نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ اس کا پہلا معنی اور مطلب یہ ہے، میرے اس گھر کے درمیان جس میں میں رہتا ہوں۔ اور یہ معنی زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ متعارف یہ ہے کہ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص اپنے گھر میں ہے تو اس سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس گھر میں ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان، اور یہ بالکل ظاہر ہے۔ نمبر 2، دوسرا معنی اور مطلب یہ ہے، زید بن اسلم نے کہا اس حدیث میں بیت سے مراد آپ کا روضہ ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، آپ کی مزار ہے۔ اور اس معنی کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ امام طبری نے کہا کہ جب آپ کی قبر انور آپ کے گھروں میں سے ایک گھر میں ہے تو یہ حدیث اس سے مؤید ہے، یعنی اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اس حدیث کے الفاظ اگرچہ مختلف ہیں لیکن اس کا معنی ایک ہے، کیونکہ آپ کا وہ گھر جس میں آپ کا روضہ ہے، جس میں آپ کا مزار مبارک ہے، وہ آپ کے حجروں میں سے ایک حجرہ ہے، اور آپ کے گھروں میں سے وہ ایک گھر ہے، اور وہیں آپ کی مزار مبارک ہے، اور آپ کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد وہی آپ کا گھر ہے۔ بس آپ کا وہ گھر اور آپ کا وہ حجرہ جس میں آپ کا روضہ انور ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور روضہ کلام عرب میں اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں خشک اور تر گھاس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ جس جگہ کوئی نمازی نماز پڑھتا ہو، یا کوئی ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، یا کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہو، تو یہ چیزیں اس کو جنت کی طرف لے جائیں گی۔ اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور دین کی باتیں سنتا ہو تو وہ چیزیں بھی اس کی جنت کی طرف قیادت کریں گی، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ان میں چر لیا کرو، یعنی اس سے اپنی غذا حاصل کرو۔ صحابہ نے پوچھا یہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر کے حلقے، اللہ کے ذکر کے جو حلقے مساجد میں یا محافل اور مجالس میں منعقد کیے جاتے ہیں، جب وہاں سے تمہارا گزر ہو تو تم برکتاً ان حلقوں میں بیٹھو، اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو مطمئن کرو اور روشن اور منور کرو۔ اس حدیث کی مثال نظیر یہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو، دشمن سے تمہاری مدبھیڑ ہو جائے اس بات کی آرزو نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو، یعنی اللہ تعالیٰ سے صبر اور آزمائش بھی طلب مت کرو، کیونکہ تم صبر اور آزمائش کے مرحلے میں پورے نہیں اتر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت، سلامتی اور امن و سکون طلب کرو۔ پس جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو، تم نے تو آرزو نہیں کی دشمن سے مقابلے کی لگن، لیکن اگر اتفاق سے اگر تمہارا مقابلہ ہو جائے دشمن سے تو پھر ڈٹ کر اس سے مقابلہ کرو، صبر کرو، اور یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام سے مقابلہ کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ شہداء کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے، جیسے ہی شہید ہوتا ہے اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور وہ جنت کا مستحق قرار پاتا ہے۔ یعنی جہاد، دشمنان اسلام کے خلاف لڑنا ایک ایسا عمل ہے جو جنت تک پہنچاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر بھی بندے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں ذکر ہے کہ میرا ممبر میرے حوض پر ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ بعینہ اسی ممبر کو حوض کوثر پر لوٹا دے گا اور اس کو بلند کر کے حوض پر رکھ دے گا۔ دوسرے معنی یہ ہے کہ حوض پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ممبر ہوگا جس پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، حوض کوثر پر اپنی امتیوں کی پیاس بجھانے کے لیے آپ ممبر پر تشریف فرما ہوں گے۔ آپ کے حجرے اور آپ کے ممبر کی درمیانی جگہ کو جنت کا باغ قرار کیوں دیا گیا؟ علامہ عینی لکھتے ہیں آپ کے حجرے اور ممبر کی درمیانی جگہ کو جنت کا باغ اس لیے فرمایا کہ آپ کی قبر مبارک کی زیارت کرنے والے فرشتے اور انسان اور جنات سر جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ علامہ خطابی نے کہا کہ اس حدیث کی مدینہ منورہ کی فضیلت پر واضح دلیل ہے، خصوصاً اس جگہ پر جو آپ کے حجرے اور آپ کے ممبر کے درمیان ہے، اور جو شخص اس جگہ میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو لازم رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، تو یہ اطاعت
اس کو جنت کے باغات میں سے کسی باغ کی طرف پہنچا دے گی، اور جس شخص نے آپ کے ممبر کے پاس عبادت کو لازم رکھا تو اس کی عبادت کی وجہ سے اس کو جنت کے حوض سے پانی پلایا جائے گا، جس کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 1196۔ حدثنا مسدد عن یحیی عن عبید اللہ قال حدثنی خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں مسدد نے حدیث بیان کی، یحییٰ سے انہوں نے، عبید اللہ سے انہوں نے کہا، مجھے خبیب بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی، حفص بن عاصم سے انہوں نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کی درمیانی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہوگا۔ اس حدیث کی تشریح کے لیے گزشتہ حدیث 1195 کا مطالعہ کریں۔